بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کمزور تھے۔ وہ ہر وقت یہی چاہتے کہ ہمیں کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے، مگر کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز میسر آتی رہے۔ ان چاروں میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چلاک اور ذہین تھا۔ اس نے انہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم بھی ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے۔ یوں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے اس طریقے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلی ہی دن چاروں دوستوں نے سفر شروع کیا۔ پھر وہ اپنے گاؤں سے دور دراز کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی موٹی کہانیاں سناتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور کچھ عرصے بعد گاؤں کے لوگ ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور پھر وہاں کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنانے لگتے۔ اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا اور انہیں جھوٹ بولنے میں بھی مہارت ہو گئی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں ہی سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر و کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا ہے اور اس تاجر نے قیمتی لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سارا مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سے سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس پہنچے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہو تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ کھیل یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا سامان لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کھیل تو بہت ہی مزیدار ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست تاجر کی یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکار اٹھے گا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہم جیت جائیں گے۔ اسی طرح تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کے ایک چودھری کو بلایا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، یعنی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانے ہیں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لائیں۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں، میں اس پر نہیں چڑھ پاؤں گا۔ لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ میں جو ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا، مجھے جوش آیا، میں چپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے، لا کر ماں کے سامنے رکھ دیے اور پھر واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف سولیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہانی سنتے ہی کہا، ارے واہ، کیا ہی زبردست کہانی ہے، ماں کے کام آئے۔ یہ کہانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا
تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 6 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے شیر سے کہا، دیکھو شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے آپ خرگوش ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہ مانی اور داڑنے لگا۔ پھر مجھے بھی بہت غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہی 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ واہ واہ، کیا بہادری ہے! بندے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے اپنے تیسرے دوست کو چپکے سے آنکھ ماری کہ تو کوئی ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سنا جسے تاجر فوراً جھوٹ مان لے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانی میں جال ڈال کر میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے جال لگانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہ آئی۔ میں نے پاس کھڑے مچھیروں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ ان مچھیروں نے مجھے بتایا کہ 3-4 دنوں سے ایک بھی مچھلی نظر نہیں آئی۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور میں نے دریا میں غوطہ لگا دیا۔ دریا کی تہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور آس پاس کی تمام چھوٹی بڑی مچھلیوں کو بڑے ہی مزے سے کھائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس بڑی مچھلی کو ایک زبردست مکہ رسید کر دیا اور اسے وہی ڈھیر کر دیا۔ پھر میں نے وہی دریا کی تہ میں بیٹھ کر آگ جلائی، وہی پہ مچھلیاں پکائی، پھر انہیں کھا کر دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر امید بری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے، دریا کی سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی، کتنا نیکی کا کام کیا ہے، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب باری چوتھے دوست کی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی۔ میرا بہت دل چاہا کہ کھجوریں کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور میں نے وہاں پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی۔ جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا کہ میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا۔ میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اس کے ذریعے نیچے اتروں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی لا کر درخت کے ساتھ لگائی اور پھر اس کے ذریعے نیچے زمین پر اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا کہ اب وہ ضرور کہہ دے گا، نہیں یہ کہانی تو جھوٹی ہے۔ لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، کیا زبردست دماغ پایا ہے، ایسی ترکیب تو کسی بہت ذہین آدمی کے ذہن میں ہی آ سکتی ہے، یہ تو بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ تاجر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اب تو چاروں بہت گھبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مال تاجر لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی، میں نے بہت سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت ہی نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا اور اس کو روز پانی دیتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔ وہ سیب بھی بہت خوبصورت تھے، اسی لیے میں نے ان کو کبھی نہیں توڑا اور درخت پر ہی لگا رہنے دیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک 4 سیبوں سے ایک ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ 4 آدمی میری ہی باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور 4 کو کام پر لگا دیا۔ لیکن یہ 4 بہت نکمے اور کمزور تھے۔
ایک دن یہ چاروں بھاگ گئے۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں بہت دکھی ہو گیا، لیکن خدا کا شکر ہے آج وہ چاروں غلام میرے سامنے ہی موجود ہے۔ یہ کہانی سن کر چاروں دوستوں کے اوسان ہتا ہو گئے اور وہ کافی دیر چپ رہے۔ جب گاؤں کے بڑے چودھری نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ چاروں دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا، اور اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پاتے۔ چنانچہ چاروں دوست خاموش ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کے چودھری نے ان کو چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چاروں تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ چاروں تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور معافیا مانگنے لگے۔ تاجر نے چودھری سے کہا، یہ چاروں بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو بھی مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان چاروں دوستوں کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ وہ چاروں دوست بہت ہی مایوس ہوئے، انہیں اپنی جھوٹ کی نہایت بڑی سزا ملی تھی۔ چاروں دوستوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ پھر وہ چاروں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے سچی توبہ کر لی۔ شکریہ۔